بہت نرمی سے جھک کر اس نے امامہ کے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ اس سے باتیں کرتا کس وقت سویا تھا اسے اندازہ نہیں ہوا، اور اب وہ جاگا تھا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں سونا اتنا مشکل اور اتنا ہولناک ثابت نہیں ہوا تھا جتنا وہ سمجھتا تھا۔ کمبل کو کچھ اور کھینچتے ہوئے اس نے اسے گردن تک ڈھانپ دیا اور پھر لیمپ آف کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ اپنا وہ اپنے سیل فون پر لگا الارم آف کر گیا۔ واش روم میں اس نے واش بیسن پر امامہ کے ہاتھ سے اتری کانچ کی کچھ چوڑیاں اور اس کے ایئر رنگز دیکھے۔ اس نے ایئر رنگز اٹھا لیے۔ وہ دیر تک انہیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے دیکھتا رہا۔ وہ بہت خوبصورت تھے مگر پرانے ہو رہے تھے۔ جس وقت وہ نہا کر باہر نکلا وہ تب بھی گہری نیند میں تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کیے بغیر وہ دبے پاؤں بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ بہت دور کسی مسجد میں کوئی نعت پڑھ رہا تھا یا حمد۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ سمجھنا مشکل تھا۔ اس نے سٹنگ ایریا کی لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن کرتے ہی اس کی نظر سینٹر ٹیبل پر پڑے کافی کے دو مگز پر پڑی۔ وہ دونوں رات کو وہیں بیٹھے کافی پیتے ہوئے باتیں کرتے رہے تھے۔ صوفے پر اس کی اونی شال پڑی تھی جس میں وہ اپنے پاؤں چھپائے بیٹھی رہی تھی۔ رات ایک بار پھر جیسے کسی خواب کا قصہ لگنے لگی تھی۔ بے یقینی تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ خوش قسمتی تھی کہ اب بھی گمان بنی ہوئی تھی۔ وہ بھول گیا کہ وہ بیڈ روم سے یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی سب کچھ بھول گیا تھا۔ بس وہ تھی اور وہ تھی تو سب کچھ تھا۔ اس کے سیل پر آنے والی فرقان کی کال نے یکدم اسے چونکا دیا۔ کال ریسیو کیے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف گیا۔ وہ اسے سحری دینے آیا تھا۔ اس کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ مندھی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کی بجائے نیچے کارپیٹ پر گر گیا۔ امامہ کی نیند یک دم غائب ہوئی تھی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ جھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپ کپائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پائنتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر کارپیٹ پر دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ شال رات کو صوفے پر رکھی تھی، لیکن اس وقت وہ بیڈ روم سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ الارم ایک اب پھر بج رہا تھا مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ تبھی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سالار کے بستر کو دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ اسے جیسے یک دم یاد آیا وہ کہاں تھی۔ جھنجھلاہٹ یک دم غائب ہوئی اور ساتھ ہی الارم کی آواز بھی۔ یہ سحری کا وقت تھا۔ امامہ سالار کے گھر پر تھی اور یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا۔ وہاں رات کو سالار نے گھڑی رکھی تھی، لیکن اب وہاں نہیں تھی۔ ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا۔ پاس ہی کارڈ لیس فون تھا۔ پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہیں تھی۔ اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا۔ اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا۔ یہ کام سالار کا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ بیڈ کی وہ سائیڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی وہ سالار کا بستر تھا۔ وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سالار اسے روک نہیں سکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور سالار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا۔ وہ اسے خود بھی جگا سکتا تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں گئی اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سٹنگ ایریا کے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی، لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا۔
وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھانا کھا چکا تھا۔ اسے خواہ خواہ خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سحری تو وہ ضرور اس کے ساتھ کرے گا۔ وہ جلد دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، لیکن چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی۔ اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اذان ہونے لگی تھی جب اسے پہلی بار خیال آیا تھا کہ سالار گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسے اسی طرح سنک میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ مقفل تھا لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ اس نے سوچا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھیں۔ واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی، مگر اتنی جلدی تو نہیں۔ ناز برداری نہ سہی، خیال تو کرنا چاہیے۔ اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا بدل سکتا ہے؟ مگر رات کو تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یقیناً سب کچھ جھوٹ ہی کہہ رہا ہوگا، ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا۔ وہ رنجیدگی اب صدمے میں بدل رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سالار ابھی بھی اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس تشویش کو سر سے اس نے جھٹک دیا۔ فرقان جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نیند میں تھی۔ سالار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نیند میں تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا۔ وہ اور فرقان فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چلے جاتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریباً 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے، اور آج یہ دورانیہ آمنہ کے امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ بھونچ کا بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ رات کو سالار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا، وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سحری کر رہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی اس پر کر بھی کیا سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ سالار نے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آج اپنی نظر اتروانا؟ اس سے زیادہ احمقانہ بات کم از کم اس گفتگو میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، فرقان نے اپنے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہضم کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی، سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے سکو تو اور بھی بہتر ہے، فرقان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سالار اب بھی خاموش رہا۔ آمنہ سحری نہیں کرے گی؟ فرقان کو یکدم خیال آیا، سو رہی ہے وہ ابھی۔ میں الارم لگا آیا ہوں، ابھی کافی وقت ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے میں۔ سالار نے کچھ لاپرواہی سے اسے کہا۔ فرقان اب بس کرو۔ اس سے زیادہ بات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر فرقان کی نظروں سے جھنجھلا آیا۔ وہ پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا بند کرو، اس نے اس بار کچھ خفگی سے فرقان سے کہا۔ تم بہت نیک آدمی ہو سالار، اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا لیتے لیتے فرقان کی بات پر ٹھٹک گیا۔ اس کی بھوک یکدم ختم ہو گئی۔ مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور اپنے برتن اٹھا کر اندر کچن میں لے گیا۔
وہ خوشی، سرشاری، اطمینان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے جھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بالآخر اس سے پوچھا تھا، اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر اپنے جوگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا، مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ سالار مسجد میں داخل ہو گیا۔